11 ستمبر 2001 صبح کے ٹھیک 8:46 نیو یارک سٹی کی سب سے مشہور عمارتیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی ٹوین ٹاورز ہزاروں لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ کسی کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند منٹوں میں دنیا کی تاریخ کا سب سے خوفناک ٹیررسٹ اٹیک ہونے والا ہے۔ صرف 102 منٹ کے اندر امریکہ کی شان سمجھی جانے والی ٹوین ٹاورز زمین بوس ہو گئی۔ ہزاروں لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے، پوری دنیا ٹی وی اسکرینز کے سامنے جم گئی اور اس دن کے بعد دنیا کبھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، یہ حملہ کس نے کیا؟ 4 پلینز کیوں ہائی جیک کیے گئے؟ ہر پلین میں کتنے ہائی جیکرز تھے؟ ان کا تعلق کن ملکوں سے تھا؟ اور امریکہ جیسی سپر پاور اس حملے کو کیوں نہیں روک سکی؟ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم 9/11 کی پوری کہانی شروع سے آخر تک ڈیٹیل میں جانیں گے۔ Person named Osama bin Laden. CIA is a plane has crashed into the world. 11 ستمبر 2001 منگل کا دن تھا۔ امریکہ میں عام دنوں کی طرح لوگ آفیسز جا رہے تھے۔ نیو یارک کی سڑکیں ہمیشہ کی طرح مصروف تھیں۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ اور ساؤتھ ٹاورز میں روز کی طرح 50,000 سے زیادہ لوگ کام کرنے کے لیے آ چکے تھے۔ اسی دوران بوسٹن کے لوگن ایئرپورٹ سے 2 فلائٹس نے ٹیک آف کیا، جبکہ واشنگٹن ایئرپورٹ اور نیوارک ایئرپورٹ سے بھی 2 اور فلائٹس روانہ ہوئی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ان 4 فلائٹس میں کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہیں جو تاریخ کا رخ بدلنے والے ہیں۔ اس آپریشن میں کل 19 ہائی جیکرز شامل تھیں جو سعودی عرب، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، ایجپٹ اور لبنان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تمام لوگ القاعدہ سے وابستہ تھے۔ انہوں نے مختلف وقتوں میں امریکہ کا سفر کیا اور ظاہری طور پر عام مسافر نظر آتے تھے۔ ان 19 افراد کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ امریکن ایئر لائنز فلائٹ 11 پر 5 ہائی جیکرز، یونائٹڈ ایئر لائنز فلائٹ 175 پر 5 ہائی جیکرز، امریکن ایئر لائنز فلائٹ 77 پر 5 ہائی جیکرز اور یونائٹڈ ایئر لائنز فلائٹ 93 پر 4 ہائی جیکرز، یعنی ہر فلائٹ کے لیے ایک چھوٹا گروپ تیار کیا گیا تھا۔ صبح 7:59 پر امریکن ایئر لائنز فلائٹ 11 بوسٹن سے لاس اینجلس کے لیے روانہ ہوئی۔ اس پلین میں 92 لوگ سوار تھے۔ ٹیک آف کے کچھ دیر بعد پلین سے رابطہ متاثر ہونا شروع ہوا۔ تھوڑی دیر بعد یہ فلائٹ اپنے مقررہ روٹ سے ہٹ گئی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو سمجھ آنے لگا کہ کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، مگر اس وقت کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ اسی کے چند منٹ بعد یونائٹڈ ایئر لائنز فلائٹ 175 بھی بوسٹن سے لاس اینجلس کے لیے روانہ ہوا۔ اس فلائٹ میں 65 افراد سوار تھے۔ یہ پلین بھی کچھ دیر بعد اپنی روٹ سے ہٹ گیا۔ اب ایئر ٹریفک کنٹرول کے پاس 2 الگ الگ فلائٹس کے انیوژول سگنلز آ رہی تھی، لیکن اب بھی کسی نے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ امریکہ پر ایک کوآرڈینیٹڈ ٹیررسٹ اٹیک شروع ہو چکا ہے۔ صبح 8:46 اور 40 اچانک پہلا پلین نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور سے ٹکرا گیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، آگ کے شعلے آسمان تک اٹھنے لگی۔ ہزاروں لوگ شوق میں آ گئی۔ ٹی وی چینلز نے فوراً لائیو کوریج شروع کر دی۔ شروع میں اکثر لوگوں کو لگا کہ شاید یہ کوئی بہت بڑا ایوییشن ایکسیڈنٹ ہے، لیکن حقیقت اس سے کئی زیادہ خوفناک تھا، اور صرف 17 منٹ بعد پوری دنیا کو پتہ چلنے والی تھی کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا ٹیررسٹ اٹیک تھا۔ نارتھ ٹاور سے دعا اٹھ ہی رہا تھا کہ پوری دنیا کی نظریں لائیو ٹی وی پر جم چکی تھی۔ پھر صبح 9:03 پر دوسرا ہائی جیک پلین یونائٹڈ ایئر لائنز فلائٹ 175 ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی ساؤتھ ٹاور سے ٹکرا گیا۔ اس زبردست ٹکرار کے بعد آگ کا بہت بڑا گولا آسمان کی طرف اٹھا اور عمارت کے کئی فلورز فوراً شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ اسی لمحے دنیا کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ امریکہ پر ایک ٹیررسٹ حملہ ہے۔ نیو یارک کے سڑکوں پر افراتفری مچ گئی۔ لوگ جان بچانے کے لیے ہر طرف بھاگ رہے تھے، جبکہ فائر فائٹرز، پولیس آفیسرز اور ایمبولینسز موقع پر پہنچ گئی۔ اسی دوران تیسرا ہائی جیک فلائٹ امریکن ایئر لائنز فلائٹ 77 اپنے مقررہ روٹ سے ہٹ چکی تھی۔ صبح 9:37 پر یہ فلائٹ واشنگٹن ڈی سی کے قریب موجود پینٹاگون کی عمارت سے ٹکرا گئی۔ پینٹاگون امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کا ہیڈ کوارٹر ہے اور دنیا کے سب سے اہم ملٹری بلڈنگز میں شمار ہوتا ہے۔ ٹکرار کے بعد عمارت کے ایک حصے میں شدید آگ لگ گئی اور ریسکیو آپریشن فوراً شروع کر دیا گیا۔ اب صرف ایک ہائی جیک پلین باقی تھا، یونائٹڈ ایئر لائنز فلائٹ 93، جس میں 44 لوگ سوار تھے۔ جب پیسنجر کو فون کالز کے ذریعے معلوم ہوا کہ نیو یارک اور پینٹاگون پر حملے ہو چکے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ کئی مسافروں نے مل کر ہائی جیکرز کے خلاف مزاحمت کی۔ پلین کے اندر سخت
سخت جدوجہد ہوا۔ اس مزاحمت کے نتیجے میں ہائی جیکرز اپنے ممکنہ ٹارگٹ تک پہنچ نہیں سکے۔ صبح 10:03 پر فلائٹ 93 پینسلوینیا کے قریب ایک خالی علاقے میں کریش ہو گئی۔ اس فلائٹ میں سوار تمام افراد جان بحق ہو گئے، لیکن ان کی بہادری کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے مزید تباہی کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حملے کے بعد دونوں ٹاورز میں بہت شدید آگ لگ چکی تھی۔ فائر فائٹرز لگاتار لوگوں کو باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن نقصان بہت زیادہ تھا۔ صبح 9:59 پر ساؤتھ ٹاور گر گیا۔ اس کے بعد 10:28 پر نارتھ ٹاور بھی گر گیا۔ چند ہی سیکنڈ میں نیو یارک کا مشہور سکائی لائن دھول اور ملبے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ریسکیو ٹیمز نے فوراً ملبے میں زندہ افراد کی تلاش شروع کر دی۔ اس حملے میں تقریباً 3000 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 90 سے زیادہ ممالک کے شہری اس واقعہ سے متاثر ہوئے۔ اس واقعے کے بعد امریکہ نے ایئرپورٹ سیکیورٹی میں بڑی تبدیلیاں کی اور اس کے بعد وار آن ٹیرر کا آغاز ہوا اور چند ہی ہفتوں بعد افغانستان میں ملٹری آپریشن شروع کیا گیا۔ 11 ستمبر 2001 صرف امریکہ کی تاریخ کا ایک دردناک دن نہیں تھا، بلکہ انسانی تاریخ کے ان واقعات میں سے ایک تھا جسے دنیا کبھی بھول نہیں سکتی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر دنیا کس طرح بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔